اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحدید کی میں نے آپ کے سامنے 5 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان 5 آیات میں سے 3 آیات میں نے آج کے سبق کے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کی ہیں، ان کو ہم گرامیٹیکلی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور کتنا حصہ ہم قرآن مجید کا اس سٹیج پر سمجھ سکتے ہیں۔ سورۃ الحدید جو ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 27ویں پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے۔ اب ان 5 آیات میں سے 3 آیات میں نے آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھی ہیں۔ اس میں چاہوں گا کہ گرامیٹیکلی جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ مزید آپ کے سامنے آ جائیں، اور خاص طور پہ کل جو ہم نے ثلاثی مزید فی کے 6 ابواب پڑھے تھے، میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ ان ابواب کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں۔ وہ ابواب کیا تھے؟ میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ ثلاثی مزید فی کے 6 ابواب دراصل ماضی اور مضارع کے 6 کمبینیشنز ہیں۔ پہلا باب ترتیب اس میں کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی ترتیب سے اس کو یاد رکھیں، لیکن اگر ایک آپ آسانی کر لیں گے کہ پہلے آپ وہ ابواب بولیں جن میں ماضی عین کلمہ زبر والا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 3 ابواب ہیں۔ اگر عین کلمہ کی مضارع میں پیش حرکت کے اعتبار سے آنا چاہتے ہیں تو نصرہ کو پہلے بول دیں، نصرہ ینصرو، فتح یفتح، ضرب یضرب، تو یہ پیش زبر زیر 3 حرکات کے اعتبار سے اس ترتیب سے آپ کے سامنے آ جائیں گے، ٹھیک، یہ 3 ابواب ہو گئے، نصر ینصر، فتح یفتح، ضرب یضرب۔ پھر ماضی عین کلمہ زیر والا سمع یسمع، حسب یحسب، اور پھر ماضی عین کلمہ پیش والا کرم یکرم۔ تو یہ 6 ابواب ہیں، 6 کمبینیشنز ہیں۔ اس ٹیکسٹ میں جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے 3 آیات پر مشتمل، اس میں کون سا مادہ کس باب سے استعمال ہوا ہے یہ بھی پہچاننے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے تو سمپل آپ دیکھ لیں کہ هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے، والظاہر وہی ظاہر ہے، والباطن وہی باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ابھی آپ کا سمپل جملہ اسمیہ تھا وَهُوَ عَلِيمٌ، اور وہ جاننے والا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ، وہ جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہر چیز کی عربی ہوتی ہے کُلُّ شَيْءٍ، ٹھیک، اور عَلِمَ يَعْلَمُ، یہ باب سامی اسمہ سے مادہ استعمال ہوتا ہے، عین لام میم مادہ، عالم یعلم علما، جاننا۔ اچھا، یہ عام طور پہ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا، لیکن جب اس سے علیم ورڈ بنتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ پھر با کی پریپوزیشن جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ، اب وہ کُلُّ شَيْءٍ اس با کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا۔ ہوا وہ، الذی وہ جو، وہ پلس وہ جو از اکول ٹو وہی ہے جو،
خلق السماوات والارض، الذی آپ کا اس میں موصول ہو گیا. خلق السماوات والارض، خلق فعل اور اس کے اندر فاعل، اس نے پیدا کیا. خلق اس نے پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، یہ اس کا مفعول ہو گیا. ٹھیک. فی ستۃ ایام، اب یہ جار مجرور آپ کا مرکب جاری متعلق فعل، ہم اسے کہیں گے 6 دنوں میں. فعل فاعل اس کے اندر چھپا ہوا، مفعول متعلق فعل، یہ پورا جملہ فعلیہ ایک صلہ بن گیا. الذی اس موصول اور وہ صلہ دونوں مل کر خبر بنے، اور ہوا مبتدا، اور مبتدا اور خبر مل کر آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. یعنی اینڈ ریزلٹ ہمارا ذہن میں رکھیے گا کہ یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. ابھی آپ بے شک اس اینڈ ریزلٹ کی طرف نہ جائیں، سمپل آپ جو کچھ ہم پڑھ چکے ہیں ان الفاظ کو دیکھتے جائیں. تو اب ہمارا ٹارگٹ تو یہی ہے نا کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو کہ مفہوم کیا پیدا ہو رہا ہے. یہاں پر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم پھر، اب اس لفظ کو ابھی ہم نے پڑھنا ہے، یہ بھی آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کیا چیزیں ابھی ہم نے پڑھنی ہے. یہ بھی ایک ماضی کا ہی ورب ہے جو ہم آگے پڑھیں گے. ابھی آپ نے یہ 6 ابواب ثلاثی مجرد کے پڑھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ پڑھنا باقی ہے. تو یہ اس کچھ پڑھنا باقی میں سے ہے. استوا، ثم استوا علی العرش، علی العرش کو آپ جان سکتے ہیں، یہ مرکب جاری آپ کا. پھر وہ میرے پاس ترجمہ تھا، پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر، پھر وہ جلوہ فرما ہوا، مولانا شبیر صاحب نے ترجمہ کیا اس کا، پھر وہ جلوہ فرما ہوا عرش پر، پھر اس نے عرش پر کنٹرول سنبھالا. پیدا کرنے کے بعد، یعنی قرآن بتاتا ہے کہ اس طرح نان مسلمز جو ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور بس فارغ. نو، وہ مانیٹر کر رہا ہے. یعلم، عالم یعلم، وہ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ ما یلج فی الارض. اب یہاں ایک چیز آپ نوٹ کریں گے، میں کیونکہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا اب یہی ہوگا. علامت مضارع آپ کو یا نظر آ رہی ہے یہاں پر، لیکن اس کے بعد آپ کو 2 حروف نظر آ رہے ہیں. یا علامت مضارع کے بعد لام اور جیم ہے، جبکہ ہم نے جو کل تک کی پریکٹس کی ہے، یا ابھی جو آپ کے سامنے الفاظ آ رہے ہیں جیسے یعلم ہے، اس میں آپ کی علامت مضارع یا ہے نا. تو پیچھے کتنے حروف بچے؟ عین لام میم، جو مادے کے 3 حروف ہوتے ہیں. تو یہاں سے تیسرا حرف کہاں گیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہماری کل سے شروع ہو جائیں گی، کہ کچھ کانٹ چھانٹ بھی ہوگی، بیچ میں کوئی حرف ڈراپ ہوگا، کسی کی جگہ پر کوئی حرف آ جائے گا. یہ چیزیں ہم کل سے انشاءاللہ تعالی پڑھنا شروع کریں گے. لیکن جو بیسک سٹرکچر ہے جملہ فعلیہ کا الحمدللہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. باقی اب آپ کہہ لیں کہ بس ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہیں وہی آپ نے پڑھنی ہیں بس. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ یہ جملہ فعلیہ کے اعتبار سے فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل، جملہ اسمیہ کے اعتبار سے مبتدا، خبر، اور پھر وہ حروف جو مبتدا کو نصب میں لے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. کسی جملے کو نفی کیسے بنایا جاتا ہے، اسمیہ کو نفی بنانے کا طریقہ کیا ہے، فعلیہ کو نفی بنانے کا طریقہ کیا ہے، استفہامیہ مفہوم کیسے پیدا کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ بس پختہ رکھیں، انشاءاللہ تعالی آگے کوئی مشکل نہیں ہوگی. وہ جانتا ہے ما، اب یہاں ما جو موصولہ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، جو یلج فی الارض. یلج، اب اس کے معنی کیا ہوں گے؟ داخل ہونا، جو داخل ہوتا ہے زمین میں. وما یخرج منہا. اب یخرج، یا علامت مضارع خا را جیم مادہ، عین کلمہ کی حرکت نوٹ کریں پیش. عین کلمہ کی حرکت پیش کن 2 ابواب میں ہوتی ہے؟
ایک تھوڑا سا اسکیچ اپ میں چاہوں گا کہ آپ اس کی بھی پریکٹس کر لیں. دیکھیں ہم نے ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب پڑھے ہیں، ان 6 ابواب میں مضارع کی عین کلمہ کی حرکت ذرا سامنے لائیں. 2 ابواب آپ کو ایسے ملیں گے جن میں عین کلمہ کی حرکت پیش ہوگی. ناصرہ ینصرو، ماشاءاللہ میں یہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ناصرہ ینصرو اور کروما یکروما. صرف 2 ابواب ایسے ہیں جن میں مضارع میں عین کلمہ پیش والا ہے. 2 ابواب ایسے ہیں جن میں مضارع میں عین کلمہ زبر والا ہے. وہ کون سے ابواب ہیں؟ جی فتح یفتح، ماشاءاللہ. اور سمع یسمع. دو ابواب بھی ایسے ہیں جن کے مضارع میں عین کلمہ زیر والا ہے. سب سے پہلے ضرب یضرب، اور حسب یحسب. اب آپ دیکھیں یہاں تھے ہم یخرجو پہ، یا علامت مضارع ہے ہماری، خا را جیم ہمارا مادہ، عین کلمہ کی حرکت کیا ہے؟ پیش. پیش 2 ابواب میں آ رہا ہے. نصر ینصرو، کرم یکرم. تو یہ یا باب نصر ینصرو سے استعمال ہوا ہے یا کرم یکرم سے استعمال ہوا ہے. ٹھیک، اب اس میں مزید کوئی ہمیں کلو مل سکتا ہے کہ نصر ینصرو ہے یا کرم یکرم ہے. تو نوٹ کر لیں ایک بات، یا تو ہمیں قرآن مجید سے ہی ماضی اس کا مل جائے، کیونکہ آپ دیکھیں گے ماضی میں عین کلمہ باب نصرہ میں زبر والا ہے اور کرومہ میں پیش والا ہے. یا تو ہمیں خا را جیم ماضی کا کوئی قرآن مجید سے مل جائے تو کنفرم ہو گیا باب فوری طور پہ. اگر نہیں ملتا، یعنی ملے گا ضرور، ایسی بات نہیں ہے ہمیں نہیں ملتا، تو ایک نشانی اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو باب کرومہ یکرمو ہے، اس باب سے تمام لازم افعال استعمال ہوتے ہیں. باب کرومہ یکرمو سے تمام لازم افعال استعمال ہوتے ہیں. اور لازم افعال سے کیا مراد ہے؟ وہ افعال جن کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی.